محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل، اپنے کرم سے ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا. پھر پہلا عشرہ جو رحمت کا تھا وہ بھی عطا فرمایا، دوسرا عشرہ جو مغفرت کا تھا وہ بھی عطا فرمایا، تیسرا عشرہ جو جہنم سے خلاصی کا ہے اس کا اکثر حصہ عطا فرما دیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس رمضان کے استقبال کے لیے، اس رمضان کی اہتمام کے لیے، اس رمضان میں روزے داروں کی قدر کے لیے کیا کیا انتظام کیا ہے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھوں گا. اس حدیث سے ہم کو اندازہ ہوگا کہ کتنی قیمتی چیز جو اللہ نے ہم کو بغیر استحقاق کے عطا کر دی. کوئی آدمی کہے کہ میرا استحقاق تھا کہ میں رمضان میں ہوتا، اور وہ آدمی جو انتقال کر گیا اس کا استحقاق نہیں تھا، یہ بالکل غلط ہے. سراپا اللہ کا کرم ہی کرم ہے کہ اس نے ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرما دیا. اب اللہ کی نگاہ کے اندر، فرشتوں کے ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک رمضان کی کیا اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے دعا کر رہے ہوتے تھے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہماری عمر میں برکت عطا فرمائیے اور اتنی عمر عطا فرما دیجئے کہ رمضان کا مہینہ مل جائے. تو ہم میں سے کتنوں نے یہ دعا مانگی بھی ہوگی یا نہیں مانگی ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا رمضان. اور کثیر روایات ایسی ہیں جن روایات کے اندر 27ویں شب کا غالب گمان ہے کہ یہ شب قدر ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں. اب یہ سبحان اللہ اگر آج طاقت ہے تو 80 سال سبحان اللہ کہنے کا ثواب نہیں. آپ اندازہ فرمائیے. پھر ایک دفعہ کہہ دیجئے استغفر اللہ. اللہ کے دربار میں ہم نے 80 سال استغفار کیا. اور ایک دفعہ کہہ دیجئے اللہ اکبر. یہ اللہ کی کبریائی کا اعتراف ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ اسی کا کرم، اسی کا فضل، اسی کی رحمت، اسی کی عنایت، اسی کی عطا ہوگی جو ہم جنت میں جائیں گے. تو اب پہلے میں آپ کے سامنے وہ روایت پڑھتا ہوں، پھر چند معروضات عرض کروں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا
کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مثیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز اور سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اور جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ یہاں پر بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب شیطان بند ہو گیا تو ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 11 مہینے شیطان کی انگلیوں پہ ناچتے رہے۔ گنا بیلنے کی مشین ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ اپنے پریشر سے گھومتی رہتی ہے کچھ دیر تک۔ تو اسی طریقے سے یوں سمجھ لیجئے کہ ہم 11 مہینے شیطان کی باتیں مانتے رہے، نفس کی فرمائشیں پوری کرتے رہے، تو اس کے نتیجے کے اندر جب شیطان کو قید کر دیا گیا، ابھی اس کا اثر، اس کا پریشر باقی ہے 11 مہینے اور 11 دن۔ زمین آسمان کا فرق ہے، 11 مہینے میں جو پریشر بنا ہوگا وہ پریشر ٹوٹتے ٹوٹتے اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ قرآن کی لذت بھی آ رہی ہے، ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ روزے کی لذت بھی آ رہی ہے، ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ نماز کی لذت بھی آ رہی ہے، ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ نیکی کرنے کا دل بھی چاہ رہا ہے، ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ نیکی کی جستجو ہمارے اندر پیدا ہوئی۔ یہ نیکی کی جستجو ہے جو آپ لوگ تشریف فرمائیں، یہ نیکی کی خواہش ہے جو آپ لوگ تشریف فرمائیں، ورنہ آج کے زمانے کے اندر نفس نفسی کا عالم ہے۔ ماں پاس بیٹھی بھی ہے اور بچوں کو ماں سے بات کرنے کی فرصت نہیں، وہ موبائل پہ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس نعمت کا استحضار کیجئے اور سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس قابل 27 دن کے اندر کر دی۔ کہہ دیجئے الحمدللہ۔ آپ خود محسوس کریں گے، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جملے آج آپ کے نزدیک جو ہے اس کی قیمت نہ ہو، لیکن قیمت ان سے پوچھئے جو قبر کے اندر چلے۔ ایک صاحب 70,000 قرآن شریف پڑھ چکے تھے قبر کے اندر۔ یہ لمبا قصہ ہے، صرف میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو ایک بزرگ کا مکاشفہ ہوا، کشف القبور ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا انتقال نہیں ہو گیا؟ اور پھر گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ جب 70,000 قرآن شریف کا سنا تو وہ کہنے لگے تم 70,000 قرآن شریف مجھ سے لے لو، یہ ایک سبحان اللہ مجھے دے دو۔ تو میرے عزیزوں، آج شاید اس الحمدللہ کا ہم کو اندازہ نہ ہو، لیکن کل ایک الحمدللہ شاید میزان عمل کو جھکا دے۔ پھر کہہ دیجئے الحمدللہ۔ اچھا، ہم ساتھ چلتے رہیں گے، یہ گفتگو جو ہے اکیلے نہیں ہوگی، کیونکہ نیکیاں مجھے بھی کمانی ہے، نیکیاں آپ کو بھی کمانی ہے، اور اس کے اندر کوئی محروم نہ جائے، ہر آدمی کما کے جائے۔ اور کمائی کیسے ہوگی؟ جب خود اپنے ہاتھ سے کمائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ عجیب غریب بات سنیں،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि हक़ ताला शानू रमज़ान की हर रात में एक मुनादी को हुक्म फरमाते हैं कि 3 मरतबा ये आवाज़ दे कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, कोई मगफिरत चाहने वाला है कि मैं उसकी मगफिरत करूं, कौन है जो गनी को कर्ज दे, ऐसा गनी जो नादार नहीं, ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जो जर्रा बराबर कमी नहीं करता। अब मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा, एक दुआ मेरे साथ पढ़ लीजिए। ये दुआ अगर कबूल हो गई तो हमारा समझ लिए दुनिया, आखिरत, कबर, हशर, पुलसरात, मीज़ान अमल, बच्चे, बीवी, सबका मामला हल हो जाएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरी कुल्ली आजिलिही व आजिली मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम व अऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिही आजिलिही व आजिली मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम। अच्छा, मेरा अकीदा तो यह है, सीधी सीधी बात है कि नबी के मुंह से कलमा निकला हो और अल्लाह उसको कबूल ना करे, ये कलमा नबी के मुंह से निकला हो तो आपने वो कलमा दोहराया है, आपने अपनी दुनिया भी मांग ली है, अपनी आखिरत भी मांग ली है, अपने बच्चों की भी दुनिया मांग ली, अपने बच्चों की भी आखिरत मांग ली है, और आपने हर कुछ मांग ली। तो यकीन रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत मुतवज्जे है, यकीन रखिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़ ताला शानुहु रमज़ान शरीफ में रोज़ाना इफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खलासी मरहमत फरमाते हैं जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके थे। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो यकुम रमज़ान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नम से आज़ाद किए गए थे उनके बराबर उस एक दिन में आज़ाद फरमाते हैं। और जिस रात शब कदर होती है तो हक़ ताला शानू जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं कि वह फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। उनके साथ एक सब्ज़ झंडा होता है जिसको काबे के ऊपर खड़ा करते हैं, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं जिनमें से 2 बाजू को सिर्फ उसी रात खोलते हैं, जिनको मशरिक से मगरिब तक फैला देते हैं। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को तकाजा फरमाते हैं कि जो मुसलमान आज की रात खड़ा हुआ या बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो उसको मुसाफा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। अब यहाँ पर एक बात अर्ज करूँ, देखिए अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला का मकाम तो हमको मालूम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो वो अपनी जगह, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं। फिर अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला का मकाम कि जिनके वालिद के बारे में नबी के इस्लाम फरमाया कि मैंने सबका हक अदा कर दिया, अबू बकर का हक अल्लाह अदा करेगा। तो उनकी साहबजादी और अशरे मुबशरा में से, और इनका निकाह अर्श पे हुआ है, फर्श पे नहीं। अम्मी जान आयशा कहती हैं, अराअयता इन अलिमतु अय्य लैलतन लैलतुल क़द्री मा अक़ूलु फी। ए मेरे महबूब, अब आप सोचिए लाड प्यार की इंतहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो सारी आखिरत के लिए। तो अब वो कह रही है कि ए अल्लाह के रसूल मुझे बताइए कि अगर मुझे पता चल जाए कि शब कदर कौन सी रात में मैं क्या मांगूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यूं कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अब ये दुआ शायद आपको अंदाजा ना हो कितनी कीमती दुआ है, तो एक दफा इस दुआ को मांग लीजिए, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते ऐलान कर रहे हैं, है कोई मांगने वाला,
ہے کوئی بخشش چاہنے والا, ہے کوئی معافی کا طلبگار, ہے کوئی ضرورت مند, تو اب آپ مانگ لیجئے اللہ سے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یاد رکھیے گا, ما کان ربک نسیا, پروردگار بھولتا نہیں. آج اس رات میں اس مقام پر آپ نے جو مانگا وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا, اور اللہ رب العالمین آگے روایت میں آ رہا ہے کہ آخرت کے بارے میں جو مانگو گے وہ عطا کروں گا. تو یہ ہم آخرت کے بارے میں مانگ رہے ہیں, تو لہٰذا یقین رکھیے یہ قبول ہو گئی انشاءاللہ. یہی حالت صبح تک ہو جاتی ہے تو جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو, اور فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا. یہ ڈرنے والا موقع ہے. اب ہر شخص جانتا ہے وہ کس کیٹیگری میں ہے, اس کو غور سے سنیے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا, ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو, اللہ نہ کرے کوئی عادی ہو. دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو. اب یہاں پر بہت سارے ایسے ہیں جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا, تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان جائیے کہ آپ نے اس کا حل بھی بتا دیا کہ تم اپنے والدین کے لیے کثرت سے ایصال ثواب کرتے رہو تو تمہاری نافرمانی کا بدل ہو جائے گا. تو اب ایک دعا ہے جو اللہ نے سکھلائی ہے, وہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے مانگیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ یہ دعا پڑھتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے تو بہت سے بڑا گفٹ تیار کر کے ماں باپ کو پاس پہنچا دیا جاتا. وہ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار یہ کس عمل کا بدلہ ہے؟ تو کہتے ہیں ابھی ابھی تمہارے بچے نے یہ دعا پڑھی تھی, یہ اس کا بدلہ ہے. تو آپ یقین رکھیے کہ ابھی ہم جو ہے ہمہ جہتی کنیکشن کے اندر ہے. اللہ کی رحمت کا کنیکشن بھی ہے, ماں باپ سے بھی کنیکشن ہے, اور اللہ سے فریاد کرنے والے سائل بھی ہیں, شب قدر کا امکان بھی ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے جائیں گے. فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسرا شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے, تیسرا وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہے, چوتھا شخص وہ ہے جو کینہ رکھنے والا ہے اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہے. میرے عزیزو, کتنے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہوئے. اب اس کا ایک آسان سا حل بتا دیتا ہوں کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے کہہ نہیں سکتا, ایک لحاظ ہوتا ہے, ایک شرمندگی ہوتی ہے, تو حضور نے اس کا حل بھی بتا دیا. وہ حل میں پڑھتا ہوں, آپ میرے ساتھ پڑھیے گا. ایما مؤمن آذیتہ او شتمتہ او جلدتہ او لعنتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربه بها الیک. اب آپ یقین رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے وہ جو غلطیاں ہوئی بھی ہیں اور ان غلطیوں کی وجہ سے ہماری بخشش روک دی جائے گی, تو اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ ہم نے قدم اٹھا لیا. اب ہم کیا کریں گے؟ ہم جا کر فون کریں گے, اگر ماں ناراض ہے ماں کو راضی کریں گے, اگر باپ ناراض ہے باپ کو راضی کریں گے, اگر بہن ناراض ہے بہن کو راضی کریں گے. لیکن حدیث سننے کے بعد ہم نے قدم اٹھا لیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں
من اقترب الیہ شبرن اقتربت الیہ ذراعن، جو میری طرف ایک بالش چل کے آئے گا میں ایک گز چل کے آؤں گا. ومن اقترب الیہ ذراعن، جو میری طرف ایک ذراع چل کے آئے گا اقتربت الیہ باعن، میں 2 ہاتھ چل کے آؤں. ومن اتانی یمشی، اور جو پہیا پہیا چل کے آئے گا میں لپک کے پہنچ جاؤں. اتیت ہرولۃ، تو ہم نے پہلا قدم اٹھا لیا. اب اے اللہ اس کو حقیقت میں تبدیل فرما دے اور ہم سب کو ایک دوسرے کا مخلص اور ہمدرد بنا دے. پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے. اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانو فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں. وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات و انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑا قصور معاف کرنے والا ہے. پھر جب لوگ عید گاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانو فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو. وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے. تو حق تعالی شانو ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلندی شان کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم، میری بخشش کی قسم، رمضان کے روزوں کے بدلوں میں اور تراویح کے بدلے میں نے اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی. اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا. میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا. میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہیں کروں گا. بس اب بخش بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا. پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں بنا دے. یہ میرے عزیزوں یہ ایک روایت تھی. اس روایت سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رمضان مبارک اللہ کی نگاہ کے اندر اور فرشتوں کی نگاہ کے اندر، آسمانی مخلوق کی نگاہ کے اندر کتنا قیمتی مہینہ تھا. کیونکہ اب صرف 3 دن رہ گئے ہیں تو تھا ہو گیا، اور ہم کو معلوم نہیں کہ آئندہ سال کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین ایسے رمضان صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ بار بار اور بارہا عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری بخشش فرما دے. آج بھی بخشش فرما دے اور آئندہ جو غلطیاں ہوتی رہیں اس میں بھی بخشش فرما دے. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات جو آپ لوگوں سے عرض کرنی ہے وہ بات یہ عرض کرنی ہے کہ آخرت کا تصور یہ انتہائی اہم تصور ہے. آخرت کا تصور اگر ہوگا تو انسان گناہ سے بچے گا، بلکہ اگر یوں کہیے کہ انسان بنے گا آخرت کے تصور سے تو یہ غلط نہیں ہوگا. آخرت کا تصور اگر نہیں ہوگا تو انسان درندہ بن جائے گا، کیونکہ انسان کی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر وہ ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے، وہاں کوئی نہیں ہوتا، اور وہاں پر وہ غلطی کرتا ہے کہ جس غلطی سے عرش کانپ جاتا ہے. لیکن اللہ حلیم ہے تو حلیم ہونے کی وجہ سے اللہ پکڑ نہیں کرتا، اور اللہ اگر پکڑ کر لے تو پھر
آپ بتائیے کہ جب غرغرہ آ گیا، نزا کا عالم آ گیا، تو باقی آگے کیا بچا؟ توبہ کا موقع نہیں ملا۔ تو میرے عزیزوں، آخرت کا تصور انتہائی اہم ہے۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان سے آپ سوال کیجئے، اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں سے سوال کیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ سوچئے ذرا سا، انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے زمین بچھائی، پھر زمین کو اللہ رب العالمین نے ایسا صندوق بنایا جس کے اندر سے دالیں نکل رہی ہیں۔ پھر دالوں کی قسمیں اگر دیکھیے تو کوئی پیلی ہے، کوئی کالی ہے، کوئی ہری ہے، کوئی سفید ہے، کسی کی خوشبو کون سی ہے، کسی کا ذائقہ کون سا ہے، کسی کا مزہ کون سا ہے، یہ اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے۔ پھر اسی زمین سے اللہ رب العالمین نے مختلف پھول اگائے، گلاب کی خوشبو الگ ہے، پھر گلاب جو سفید گلاب ہے اس کی خوشبو الگ ہے، لال گلاب ہے اس کی خوشبو الگ ہے، پنک گلاب ہے اس کی خوشبو الگ ہے، کالا گلاب ہے اس کی خوشبو الگ ہے، موتیے کی خوشبو الگ ہے، چمیلی کی خوشبو الگ ہے، گیندے کی خوشبو الگ ہے، انار کے پھول کی خوشبو الگ ہے، آم کی خوشبو کی پھول الگ ہے، نیمبو کی خوشبو کی پھول کی خوشبو الگ ہے۔ ایک ہی زمین ہے، اس زمین سے کون ذات ہے جو اگا رہی ہے؟ سوچئے ذرا سا، اس کو آپ سوچتے جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کے اندر ہیں اور اللہ ہم پر مہربانی کر رہا ہے اور ہم اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے عزیزوں، آپ سوچئے ذرا سا، ایک ہی درخت، آم کا درخت ہے، انور ریٹول الگ نکل رہا ہے، سندڑی الگ نکل رہا ہے، چوسا الگ نکل رہا ہے، اور بے شمار آم کی قسمیں وہ الگ نکل رہی ہیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے، مٹی ایک ہے، پتے ہرے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین دعوت دیتے ہیں بار بار، انظروا الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، تم اللہ کی رحمت کو تو دیکھو، اللہ کی رحمت کے آثار تو دیکھو، اللہ کی قدرت کو تو دیکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی زمین کے اندر تمہارا لباس پیدا کیا، اسی زمین سے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ہیرے جواہرات سونا چاندی پیدا کیے، اسی زمین سے تمہارے لیے گیسز پیدا کی، اسی زمین سے تمہارے لیے پیٹرول پیدا کیا، اسی زمین سے تمہارے لیے ایسی ایسی نعمتیں پیدا کی کہ ان نعمتوں کو تم نے تھوڑا سا مرکب کیا اور کہیں پر جہاز بنا کے اڑا رہے ہو، کہیں پر تم گاڑی چلا رہے ہو، کہیں تم ٹرک چلا رہے ہو۔ یہ ساری نعمتیں کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ کہہ دو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیے، تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں پہاڑ ہیں، پھر اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کی بھی قسمیں رکھی اور پہاڑوں کے اندر معدنیات اور خزانے جو رکھے وہ اس کے علاوہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے پانی کا ایک نظام بنایا، پانی دنیا کے اندر پانی رکھا اور وہ پانی ایسا رکھا کہ کھارا پانی تھا، کھارا اس لیے رکھا چونکہ اس کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا بھی ہوتی ہیں، مرتی بھی ہیں، اور ان میں بے شمار مخلوقات جو ہے مختلف مراحل سے گزرتی ہیں۔ اگر پانی میٹھا ہوتا تو سارا کا سارا پانی جو ہے بدبودار ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نے پانی کو کھارا بنایا اور کھارا بنا کر تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا کہ بخارات اٹھائے، بخارات اٹھا کر ان بخارات سے بادل بنائے،
پھر بادل کے اندر پہنچ گئے اور پانی کو میٹھا کیا، پھر اس پانی کو میٹھا کر کے اللہ رب العالمین نے کارگو کا ایک نظام بنایا، اس کارگو کے نظام سے یہ پانی چلنا شروع ہوا، ان علاقوں میں جا کے برسا جہاں ریگستان تھا، ان علاقوں سے برسا جہاں خشک سالی تھی، اور پھر اللہ رب العالمین نے آئندہ وقتوں کے لیے اس کو محفوظ کیا، پہاڑوں پہ لے گئے اور پہاڑوں پہ لے جا کے برف بنا کر اس کو برسایا، برف کے گالے برسے، برف کے پہاڑ بن گئے، پھر اللہ رب العالمین نے اس کو بلندی پہ محفوظ کیا کہ کوئی اس کو خراب نہ کر سکے، پھر اللہ رب العالمین نے سورج کی کرنیں بھیجی، سورج کی کرنوں نے ان کو پگھلایا، اور ان کو پگھلنے کے بعد آبشاریں جاری کی، نہریں جاری کی، سمندر کے اندر دریاؤں کے اندر پہنچایا، پھر وہ پانی تمہارے منہ تک پہنچا اور تم نے بغیر بسم اللہ پڑھے وہ پانی پی لیا، حالانکہ اللہ کی قدرت اس کے اندر کار فرما تھی، اللہ نے اس کے اندر منرل پیدا کیے، اللہ نے اس کے اندر طاقتور چیزیں پیدا کی، اللہ نے تمہارے نشو نما کے لیے، تمہارے جانوروں کی نشو نما کے لیے، تمہاری کھیتوں کی نشو نما کے لیے، تمہاری زراعت کی نشو نما کے لیے، تمہارے کھلیانوں کی نشو نما کے لیے، تمہارے کپڑوں کے دھونے کے لیے، تمہیں نہانے کے لیے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، میل کچے کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے پاکیزہ پانی عطا کیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، ان نعمتوں کو سوچیے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ ایک طرف چاول اگ رہا ہے، ایک طرف گندم اگ رہا ہے، ایک طرف دالیں اگ رہی ہیں، زمین وہی، ایک طرف کپاس اگ رہا ہے، زمین وہی۔ یہ میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی دلیل دے رہا ہوں، اور یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے خامخواہ پیدا کر دی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس انسان کو جو پیدا کیا، اس انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کے کپڑے کا بھی انتظام کیا، اس کے غذا کا بھی انتظام کیا، خون کو اللہ رب العالمین نے دودھ میں تبدیل کر دیا، اور اللہ رب العالمین اس انسان کے آنے سے پہلے انسان کی ضرورتوں کا انتظام کر دیا۔ انسان کو جب شکم مادر کے اندر تھا تو اس کے لیے غذا کا انتظام کیا، اللہ رب العالمین نے آکسیجن کا انتظام کیا، اس اندھیری کوٹری کے اندر وہ اس کے اندر موو کر رہا ہے، وہ سارے انتظام کیے۔ مجھے بتلاؤ یہ آنکھیں کس نے بنائی؟ مجھے بتلاؤ یہ کان کس نے بنائے؟ مجھے بتلاؤ یہ ناک کس نے بنائی؟ مجھے بتلاؤ یہ کلیجہ کس نے اپنی جگہ پر پہنچایا؟ مجھے بتلاؤ یہ گردے کس نے بنائے؟ مجھے بتلاؤ یہ خون کی شریانیاں کس نے بنائی؟ مجھے بتلاؤ یہ تمہارے بال کس نے بنائے؟ کہ مجھے بتلاؤ پلکیں کس نے بنائی؟ یہ بتلاؤ بھویں کس نے بنائی؟ یہ بتلاؤ تمہارے دانت کے لیے بسوڑے کس نے بنائے؟ یہ بتلاؤ تمہاری زبان کس نے بنائی؟ یہ بتاؤ ہر چیز اپنے توازن کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ کہہ دو اللہ۔ یہ اللہ ہے، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ اگر اللہ کو پہچان لیا تو بامراد ہو گئے، اور اگر اللہ کو نہیں پہچانا تو نامراد ہو گئے۔ سوچیں ذرا سا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صرف ایک ایک انسان کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر وہ حفظہ فرشتے نہ ہوں تو کائنات کے اندر اتنی مخلوقات ہیں کہ ایک لمحہ انسان سانس نہ لے سکے۔ یہ حفظہ فرشتے، ہم سمجھتے یہ ہماری طاقت ہے، حالانکہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ دماغ کی شریانی ہلکی سی ڈیمیج ہو جائے فالج ہو جاتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، کلیجہ بند ہو جائے ختم، گردے بند ہو جائے ختم۔ یہ تمام نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ تو میرے عزیزوں، اسی اللہ نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے، اور اسی اللہ نے ہم کو یہاں پر جمع کیا ہے اس لیے کہ اللہ بخشنے چاہ رہا ہے۔ اب اللہ کی بخشش مانگنے کے لیے ایک دعا ہے، اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار۔ وہ دعا ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم سب اس کے اندر شریک ہو جائیں۔ وہ دعا ہے اللہم انت ربی
لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء بنعمتک وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. یعنی ہم نے آج اللہ کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر لیا اور اللہ رب العالمین ہم سے کچھ نہیں چاہتے. اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میری بندگی کرو. اور اللہ کی بندگی کرنے کے اندر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بندگی کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے، سراپا فائدہ ہمارا ہی. اچھا، پھر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، بادروا بالاعمال سبعا، کہ 7 چیزیں آنے سے پہلے پہلے تم نیکیاں کر لو. اب آپ کی خدمت میں یہ حدیث جو میں سنا رہا ہوں یہ بڑی حساس حدیث ہے، اور اس حدیث کو اب ہمیں اس رمضان سے اگلے رمضان تک، بلکہ اپنی زندگی جتنی ہے اس وقت تک اس حدیث کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے. وہ کیا حدیث ہے؟ بادروا بالاعمال سبعا، 7 باتیں پیدا ہونے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو. نمبر 1، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں ایسا فقر و فاقہ لگ جائے جو تمہیں گمنام بنا دے؟ آپ یقین کیجئے کہ فقر و فاقہ ایسی ہیبتناک اور ایسی ہولناک چیز ہے. اور فقر و فاقہ، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مالدار ہوں، میرے پاس بہت دولت ہے، مجھے فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، یہ اس کی بھول ہے. میں آپ کے سامنے 1-2 واقعات سناتا ہوں فقر و فاقہ کے، کہ فقر و فاقہ جب آتا ہے تو انسان اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اپنے بچوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اپنے نفع سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اپنی راحت سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اپنی خوشیوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اپنے فائدے سے بھی غافل ہو جاتا ہے. ایک آدمی تھا، آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی زمینیں اتنی تھی کہ اس زمینوں کے اندر 3 اسٹیشن آتے تھے. 3 اسٹیشن. اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس کی زمینیں کتنی ہوں گی. وہ ہر اتوار کو اپنے دوستوں کو جمع کرتا تھا اور دوستوں کو جمع کر کے وہ دعوت کرتا اور خوب پیسہ لٹاتا. تو ایک دن ایک دوست نے کہا کہ اللہ کے بندے، تم پیسے کو اس بے دردی سے خرچ مت کیا کرو، تم جو ہے پیسے کو سنبھال کے رکھو. اب دیکھیے اللہ کی پکڑ کیسے آتی. اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، اگر اللہ بگاڑنے پہ آئے گا تو 7 مشتیں لگیں گی بگڑنے کے. وہ آدمی، جس آدمی نے یہ مجھے واقعہ سنایا، وہ کہنے لگا میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسی کی زمین پر بھیک مانگتے ہوئے اسی کو دیکھا. اب آپ اندازہ فرمائیے کہ اب جو آدمی اپنے کھانے کے لالے پڑ چکے ہوں، جس آدمی کو اپنے لباس کے لالے پڑ چکے ہوں، جس آدمی کو اپنی صحت کے لالے پڑ چکے ہوں، جس آدمی کو کوئی راحت کا سامان میسر نہ ہو، وہ اللہ کی عبادت کیسے کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ 7 چیزیں آنے سے پہلے پہلے تم اعمال کر لو، کیونکہ وہ 7 چیزیں جب آئیں گی نا تو پھر تم اعمال نہیں کر سکتے. اور اس میں پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسے فقر و فاقہ کے جو تمہیں فراموش کر دے؟ پھر اسی طریقے سے ایک ملک ہے، میں اس ملک کا نام مصلحتاً نہیں لے رہا ہوں کیونکہ کسی قوم کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اس لیے میں صرف واقعہ بتا رہا ہوں. وہاں پر آج بھی بیگم بازار ہے.
ایک نواب صاحب تھے، نواب صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے اور بیٹی دو تھے۔ نواب صاحب ورثے میں بہت کچھ چھوڑ کے گئے تھے، بہت کچھ چھوڑ کے گئے۔ تو اب جب مال مفت دل بے رحم، جب مال بہت مل جاتا ہے تو انسان کے حواس کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ایک دن شہزادے صاحب، نواب صاحب کے بیٹے گئے ایک دکان کے اوپر، تو وہاں پر جو ہے ماچس نئی نئی آئی تھی، تو ماچس جلائی تو گندک کی خوشبو ان کو اچھی لگی، تو وہ گندک کی خوشبو اچھی لگی تو انہیں ماچس کی ایک بڑی لاٹ خرید لی۔ اب صبح سے شام تک بیٹھ کے ماچس سے جلاتے، اس کی خوشبو سونگتے رہے۔ اور شہزادی صاحبہ کا حال، یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں، اور یہ بہت بڑے بزرگ نے سنایا ہے، میں نام لے لیتا ہوں بزرگ کا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کتنی بڑی بات ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب قدس اللہ علیہ نے واقعہ سنایا۔ تو وہ جو ہے، جو شہزادی صاحبہ تھی، ان کو عادت پڑ گئی کہ کپڑا جب آپ نے دیکھا ہوگا دکاندار کپڑے کو کینچی سے کاٹتا ہے، پھر چیرتا ہے تو ایک آواز آتی ہے، تو اس کی آواز ان کو اچھی لگی۔ تو اب انہوں نے تھان کے تھان منگوا لیے، وہ بیٹھے ہوئے شہزادے صاحب بیٹھے ہوئے ماچس جلا رہے ہیں، اس کی خوشبو سونگ رہے ہیں، اور شہزادی صاحبہ تھان کے تھان پھڑوا رہی ہیں اور اس کی آواز سن رہی ہیں۔ آخر میں قلاش ہو گئے، اور قلاش ہونے کے بعد نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے۔ تو حل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسے فقر و فاقہ کے جو تمہیں فراموش کر دے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی زمانے کے اندر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں پہلے منبر میں بیٹھ کے، اللہ ان کو دوبارہ خوشحالی عطا فرمائے، اور آپ سب کو دوبارہ خوشحالی عطا فرمائے۔ آپ یقین کیجئے ان کے پاس 100 آدمیوں کی لائن لگی ہوتی تھی غلہ لینے والوں کی، آج وہ خود زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ 5 فیکٹریاں تھیں، وہ 5 فیکٹریاں لٹ گئی، بک گئی، تباہ ہو گئی۔ میرے عزیزو، اللہ کی نعمت اگر کسی کو حاصل ہے تو جس وقت نعمت حاصل ہے اسی وقت اس نعمت کو اس طرح خرچ کرو کہ جس کے نتیجے کے اندر اللہ کی رحمت ہر وقت تمہارے ساتھ شامل حال ہے۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے او غنم مدغیہ، یا تم انتظار کر رہے ہو ایسی سرکشی والی مالداری کا جو تم کو غافل کر دے۔ اب میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، سرکشی مالداری جو ہوتی ہے اور اس مالداری کی سرکشی انسان کو کیسے غافل کرتی ہے۔ ایک صاحب تھے، آپ حیران ہوں گے اور ہکا بکا رہ جائیں گے کہ پورا پروٹوکول ساتھ چل رہا تھا اور بیٹے کا پروٹوکول بھی ساتھ چل رہا تھا، جس کے اندر کوئی امکان نہیں تھا کہ کوئی واردات ہو سکتی ہے۔ بیٹے نے اپنی گن سے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اور سرکشی کیا کہ باپ سے جو چیز کی ڈیمانڈ تھی باپ نے وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی، حالانکہ اس کے پاس بھی دولت کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس بھی دولت کی کمی نہیں تھی۔ تو یہ مالداری جو ہے، حد سے زیادہ مالداری، یہ انسان کو سرکش کر دیتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنم مدغیہ، یا تم انتظار کر رہے ہو ایسی مالداری کا جو مالداری تم کو سرکش کر دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور ملک الموت کا واقعہ اسرائیلی روایت کے اندر موجود ہے کہ ملک الموت سے کہا گیا کہ تم کو کبھی کسی کی روح نکالتے ہوئے افسوس ہوا، غم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ صرف 2 موقع پہ مجھے غم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سے 2 موقع ہیں؟ تو انہوں نے ایک موقع اس وقت جب ایک کشتی میں ایک حاملہ عورت سوار تھی اور وہ حاملہ عورت کی ڈیلیوری ہوئی، اس وقت آپ نے حکم دیا کہ کشتی کو غرق کر دو، کشتی کے پرچے اڑ گئے، وہ حاملہ عورت بڑی مشکل سے تختے پہ آ کر اس نے اپنے آپ کو، اپنے بچے کو بچایا،
اور اس وقت آپ نے حکم فرمایا کہ اس بچے کی ماں کی روح قبض کر لو، تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس بچے کا کیا بنے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ملک الموت دوسرا موقع بتاؤ، تو کہنے لگے دوسرا موقع وہ تھا کہ جب شداد نے جنت بنائی اور جنت تیار ہو گئی، اس نے کہا جب جنت تیار ہو جائے گی میں اس وقت داخل ہوں گا۔ تو جب جنت تیار ہو گئی، وہ جنت میں داخل ہونے کے اس نے پہلا قدم رکھا، تو اس وقت آپ نے حکم فرمایا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ تو مجھے بڑا ترس آیا، بڑا دکھ ہوا کہ اس نے اپنی جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں ایک ہی شخص پہ 2 دفعہ پیار آیا ہے، وہ جو بچہ تختے کے اوپر تھا، اس بچے کی ہم نے حفاظت کی، پرورش کی، اور اس کو اس قابل بنایا کہ اس کو دولت عطا کی، اور اس دولت ملنے کے بعد وہ اتنا سرکش ہوا کہ اس نے ہمارے مقابلے میں جنت بنا لی۔ تو میرے عزیزوں، لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی کچھ پریشانی، حالات صحیح ہو جائیں گے تو ہم اللہ کو راضی کر لیں گے۔ ارے حالات صحیح کرنے والا بھی اللہ ہے، حالات بنانے والا بھی اللہ ہے، آسمان سے فیصلے کروانا بھی، زمین سے اٹھنے والی دعائیں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جو وقت ملا ہوا ہے اس وقت کو غنیمت جانا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے او مرضاً مفسدہ، یا تم ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو بیماری تم کو لاغر کر دے، تباہ کر دے، تمہاری صحت برباد کر دے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ میں ابھی جوان ہوں، مضبوط ہوں، ابھی تو کھیلنے کا وقت ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ ہسپتالوں میں جائیے، جا کے دیکھیے کیسے خوبصورت نوجوان ہیں جو 6 مہینے نہیں 6 سال سے کوما میں پڑے ہوئے۔ اب جوانی ہے، صحت ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، گاڑیاں ہیں، اور نہیں ہے تو صحت نہیں، اور ایسا مرض لگا ہے کہ اس مرض کے نتیجے کے اندر وہ اس کو اپنا ہوش نہیں۔ تو میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں او مرضاً مفسدہ، تم اس وقت ایسے موقع آنے سے پہلے تم عبادت میں لگ جاؤ، عبادت میں لگ جاؤ، اس کا انتظار مت کرو، کیونکہ مرض جب آئے گا تو پتہ نہیں، یورین مسلسل پاس ہوتا رہے، اسٹول مسلسل پاس ہوتا رہے، بلیڈنگ مسلسل ہوتی رہے، ابکائیاں مسلسل آتی رہے، سر چکراتا رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، ناک مسلسل بہتی رہے، کلیجے میں درد ہوتا رہے، پاؤں میں تکلیف سے تڑپتے رہے، تو تم عبادت کیسے کرو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 چیزوں کو گنوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے تم عبادت میں لگ جاؤ۔ پھر اس کا صلہ تمہیں کیا ملے گا؟ تم نے جو اچھی حالت میں عبادت کی ہوگی، تو اگر بری حالت ہوگی تو تمہارے لیے اللہ رب العالمین نیکیاں لکھواتے رہیں گے کہ تم جو نیکی کر رہے تھے صحت کی حالت کے اندر، اب بیماری میں نہیں کر سک رہے، تو وہ نیکی تمہارے اعمال میں لکھی جائے گی۔ حتیٰ کہ آپ سوچئے، ایک آدمی وضو کر کے رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں کہ وہ صبح تک اس کی عبادت لکھتا رہتا ہے۔ بندہ سو رہا ہے اور اس کی نیکی لکھی جا رہی ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او ہرمن مفندا، یا تم انتظار کر رہے ہو ایسے بڑھاپے کا جو سٹیا جائے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ بڑھاپا ایسا آتا ہے کہ اس بڑھاپے کے اندر انسان اپنوں کا بھی دشمن ہو جاتا ہے، اور اس کو رسیوں سے باندھ کر باقاعدہ نفسیاتی ہسپتال میں داخل کرنا پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابھی جو تمہیں وقت ملا ہوا ہے، اس وقت کو غنیمت جانو، اس وقت کا انتظار مت کرو کہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور تمہارے اوپر سٹیاپا والا بڑھاپا آ جائے تو تمہارے یہ کام نہیں دے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں او موتاً مجہزہ، یا تم انتظار کر رہے ہو موت کا جو اچانک آ جائے۔ جب موت آتی ہے تو اس وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ ہم ایمان لے کے آ رہے ہیں رب موسیٰ اور رب ہارون پر۔
اس کو اللہ نے سب کچھ جب دکھا دیا تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار تھا، لیکن اب اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ سب پردے غیب کے اندر، یہ سب آخرت کے اوپر، یقین کے اوپر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابھی دجال، یا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو کہ دجال آئے گا تو پھر ہم اچھے اعمال کریں گے، فَشَرٌ غَائِبٌ يُنتَظَرُ، یاد رکھو دجال ایک ایسا اندیکھا شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آج سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا حال تو یہ ہو گیا، ایک یوٹیوبر، ایک موٹیویشنل اسپیکر، وہ دین کی ایک غلط تشریح پیش کرتا ہے، اس کے فالوورز بھی آ جاتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس صرف زبان ہے، زبان کی چرب زبانی ہے، اس چرب زبانی سے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے، اور کتنا بڑا طبقہ مس گائیڈ ہو کر اس کا فالوورز بن رہے ہیں، اس کے سبسکرائبر بن رہے ہیں، اور اس کی ارننگ کا ذریعہ بن رہے ہیں، حالانکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ہم جیسا انسان ہے۔ اور دجال جو ہے، دجال کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہر پیغمبر نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی، اتنا خطرناک فتنہ ہے۔ اور دجال کو اللہ رب العالمین نے پاور دیا ہے اس بات کا، وہ بارش برسا سکتا ہے، دجال کو اس بات کا پاور دیا زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، دجال کو پاور دیا ہے سبزہ اگا سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، دجال کو صلاحیتیں دی ہیں، بے شمار صلاحیتیں دی ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہم اپنا احتساب کریں تو ہم دیکھیں کوئی بابا جی جو ہے کوئی تعویذ لکھ کے دے دیتے ہیں، کام بن جاتا ہے، تو ہم جا کے اس بابا کو سجدہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بابا آپ ہی سب کچھ ہے، اور اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ چاہے تو تمہاری گردن اڑا دے، اللہ چاہے تمہارا دماغ پاش پاش کر دے، اللہ چاہے تمہارے کلیجہ پھاڑ دے۔ اللہ کی غیرت، اللہ غیور ہے، لیکن اللہ کی غیرت کے اوپر اللہ کا رحمان ہونا غالب ہے۔ آج صبح سے شام تک مسلمان شرک کر رہے ہیں، صبح سے شام تک مسلمان کفر کر رہے ہیں، صبح سے شام تک مسلمان غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، صبح سے شام تک اپنے لوگوں کو نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں۔ مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم اللہ کا لحاظ نہیں کرتے ہو؟ تو دجال جب آئے گا تو اس کے پاس تو بہت پاورز ہیں، تو کیا ہم اس کو اپنا معبود بنا لیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ سب ایک دفعہ کہہ دیجئے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال۔ تو میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چھٹی چیز یہ ہے کہ اس کا انتظار مت کرو کہ دجال آئے گا تو تم نیکی کرو گے، اس وقت تو حال ایسا ہوگا کہ انسان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہو۔ اور آخری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ بات فرمائی ہے او الساعہ، یا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو، فالساعۃ ادھیٰ وامر، یاد رکھو یہ قیامت بڑی ہولناک چیز۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں قیامت کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ عَلَيْهَا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ کہیں پر فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. کہیں پر اللہ نے فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. کہیں اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. یہ میں نے آیتیں پڑھی ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کو دیکھنا ہے، قیامت کے منظر کو دیکھنا ہے تو ان آیات کے اندر دیکھو. میرے عزیزوں، انتہائی تکلیف دہ وقت ہوگا، ایسا تکلیف دہ وقت، باپ کام نہیں آ رہا، ماں کام نہیں آ رہی، بیٹا کام نہیں آ رہا، بیٹی کام نہیں آ رہی، شوہر کام نہیں آ رہا، دادا کام نہیں آ رہے، نانا کام نہیں آ رہے، رشتہ دار کام نہیں آ رہے، دوست احباب کام نہیں آ رہے، شراکت دار کام نہیں آ رہے. آج دنیا کے اندر کہیں پر آواز نکل جائے کہ فلاں جگہ اللہ نہ کہ دھماکہ ہوا ہے تو وہاں سے لوگ بھاگتے ہیں، اور یہ دھماکہ ایسا ہے کہ جس سے کلیجے پھٹ جائیں. میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک ہم کو دیا ہے کہ ہم آج اللہ سے پکی توبہ کر کے اٹھیں، پکی توبہ کر کے اٹھیں. اور تیسری بات، وہ تیسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت بہت ساری ایسی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں جن چیزوں کے اوپر میں نے 3 سال پہلے نشاندہی کی تھی. اب وہ چیزیں باقاعدہ آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ تعلیم گاہیں وہ در حقیقت کفر گاہیں بن گئی. وہاں پر بچوں کو اللہ کے بارے میں شکوک شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، وہاں پر قرآن کے بارے میں شکوک شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، وہاں پر خلفائے راشدین کے بارے میں شکوک شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. وہاں پر ایسے ایسے کچے ذہنوں کو ایسے راستے میں ڈالا جا رہا ہے جس راستے کا انجام سوائے آگ کے، سوائے انگاروں کے، سوائے بدقسمتی کے اور کچھ نہیں. اور بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک آ گئی ہے، میں تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں. یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے امام ابو حنیفہ کی پکچر بھی تیار کر لی گئی ہے، امام شافعی کی بھی پکچر تیار کر لی گئی ہے. اس کو کہتے ہیں ایواتار. وہ اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایواتار تیار کیا گیا ہے. باپ کا ایواتار تیار کیا گیا، ماں کا ایواتار تیار کیا گیا، دادا کا ایواتار تیار کیا گیا، اور اب مرحلہ آگے بڑھ رہا ہے اور ابو عبیدہ بن الجراح کا ایواتار تیار کر لیا گیا ہے. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کا ایواتار تیار کیا جائے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ محمد عربی کا ایواتار تیار کیا جائے. اے مسلمانوں، ہوش میں آؤ. دنیا کے اندر تم آپس میں لڑ رہے ہو، دنیا تمہارے ایمان کو تباہ کرنا چاہتی ہے، تم کو کافر بنانا چاہتی ہے، تمہیں ملحد بنانا چاہتی ہے، تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے. تم یہ اس مسئلے میں پڑے ہوئے ہو کہ میں رفع دین کروں یا نہیں کروں، تم اس مسئلے میں پڑے ہوئے ہو کہ میں آمین بالجہر کہوں یا نہیں کہوں، تم اس مسئلے میں پڑے ہوئے ہو ہم صلاۃ و سلام پڑھے یا نہیں پڑھے. ارے دنیا نے طے کر لیا ہے کہ مسلمان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. میرے عزیزوں، ہوش میں آؤ، اپنے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اپنے اللہ کو بغیر دلیل کے مانو. اللہ کی وحدانیت کی پوری کائنات دلیل ہے، دلیلوں سے بھری بھی ہے، لیکن ان جاہلوں کے لیے میں یہ اعلان کرتا ہوں، تم بھی یہ اعلان کرو کہ ہم اللہ کو بغیر دلیل کے اللہ مانتے ہیں.
بولیے اللہ کو ہم بغیر دلیل کے اللہ مانتے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا مسجود ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا نافع ہے، وہ ہمارا ضار ہے، وہ ہمارا بدیع السماوات والارض ہے، وہ مہیمن ہے، وہ ذو القوۃ المتین ہے، وہ سریع الحساب ہے۔ اور ہم محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نبی مانتے ہیں۔ کہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک حرف سننے کے لیے تیار نہیں۔ میرا نبی معصوم ہے، میرا نبی معصوم ہے، میرا نبی معصوم ہے، میرا نبی پاک ہے، میرا نبی خاتم النبیین ہے۔ بات دلائل سے آگے جا چکی ہے، اب بات ایمان کی ہے۔ میرے عزیزوں، ایمان بچ گیا تو وہاں چھٹکارا ہو جائے گا، لیکن اگر ایمان نہیں بچا تو وہاں تو کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ سوچو ذرا سا، لفاظیاں یہیں ختم ہو جائیں گی، موت کا فرشتہ آئے گا، زبان گنگ ہو جائے گی، بول نہیں سکیں گے۔ تو میرے عزیزوں، آج ہم چند نیتیں کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، ہم صدقہ فطر ادا کریں گے، ہم صدقہ فطر ادا کریں گے، ہم اللہ کے حقوق کو ادا کریں گے، ہم رسول اللہ کے حقوق کو ادا کریں گے، ہم صحابہ کے حقوق کو ادا کریں گے، ہم دین کے حقوق کو ادا کریں گے، اور جہاں پر یہ دین پڑھایا جاتا ہے اس سے بے پناہ محبت کریں گے، اور اس کی تعمیر و ترقی اور اس کی تدریس کے اندر ہم معاون اور مددگار بنیں گے۔ میرے عزیزوں، میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، دنیا کے بہت سارے عذابات جو رکے ہوئے ہیں، یہ مدارس کے اندر جو بچے قال اللہ قال رسول پڑھ رہے ہیں ان کا صدقہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے، تمام لوگ فرشتے نہیں ہیں، کمزوریاں مجھ میں بھی ہیں، کمزوریاں آپ میں بھی ہیں، کمزوریاں طلبہ میں بھی ہیں، لیکن خیر غالب ہے، خیر غالب ہے، تو اس خیر کو دیکھ کر آپ اپنا خیر ان کو پہنچاتے رہیے، ان کے لیے دعا کیجیے، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے یہ الفاظ پڑھ لیجئے جو ہم نے معاہدہ کیا ہے، وہ الفاظ پڑھے، واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ ہم نے اللہ کے حوالے کر کے سیل لگا دی۔ ایک بات اور، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان 27ویں شب کو بنا تھا، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، اس ملک سے محبت کیجئے، اس ملک سے محبت کیجئے۔ گھر کے اندر بھی نشیب و فراز ہوتا ہے، گھر کو اجاڑا نہیں جاتا۔ یہ پاکستان حرمین کا محافظ بھی ہے، یہ پاکستان تمام بلاد اسلامیہ کا محافظ بھی ہے، یہ پاکستان ہے تو اسلامی دنیا کے نقشے کے اندر اسلامی ممالک ہیں۔ کمزوریاں ہیں انسان ہونے کے ناطے پر، لیکن کبھی بھی کسی کے آلہ کار مت بنیے، آپ مسلمان بنیے، سچے پاکستانی بنیے، بس۔ اگر آپ کو
یقین نہیں آتا، آئیے میرے ساتھ چلیے، لیبیا کا حال دیکھیے، آئیے میرے ساتھ چلیے، عراق کا حال دیکھیے، آئیے میرے ساتھ چلیے، فلسطین کا حال دیکھیے، آئیے میرے ساتھ چلیے، لبنان کا حال دیکھیے، آئیے میرے ساتھ چلیے، سیریا کا حال دیکھیے۔ محرومیاں ہوتی ہیں، گھروں میں بھی محرومیاں ہوتی ہیں، لیکن اپنے گھر کو جلایا نہیں جاتا، اپنے گھر کو اجاڑا نہیں جاتا۔ اور میرے عزیزوں، مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی ہے۔ آج پاکستانی قوم اگر سکون سے سو رہی ہے تو کوئی جاگ رہا ہے جو سو رہی ہے۔ اس جملے کے اندر میں نے بہت کچھ کہا ہے۔ چوتھی بات میں عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار فرد خبر لے کے آئے، آپ کو میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، آپ کا میڈیا بھی بک جاتا ہے، آپ کے صحافی بھی بک جاتے ہیں، آپ کے مختلف لیڈران بھی بک جاتے ہیں، آپ ان کی باتوں پہ مت آئیے، آپ اپنے دین سے وابستہ رہیے، آپ جذبات اپنے ایسے پیدا نہ کیجئے جس کے نتیجے کے اندر آپ ملک کو نقصان پہنچائیں، جس کے نتیجے میں آپ قوم کو نقصان پہنچائیں، جس کے نتیجے میں آپ وطن کو نقصان پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ تو یاد رکھیے، وطن اور ایمان الگ نہیں ہے، اسلامی تعلیمات اور پاکستان الگ نہیں ہے۔ دنیا کا مدینے کے بعد پہلا ملک ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم کیا گیا ہے۔ اس وقت جو کچھ حالات ہو رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، ساری دنیا پاکستان کو نوچنے پہ تلی ہوئی ہے، لیکن جب تک ہم ایک ہیں، جب تک ہم اللہ پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، جب تک ہم اللہ رب العالمین کی دین کی پاسداری کر رہے ہیں، کوئی مائی کا لال اس کے ایک انچ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اس ملک کے اندر ریشہ دوانیاں کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا ان کو ایسا نشان عبرت بنائے کہ ہزاروں سال تک لوگ پناہ مانگتے رہے۔ اپنے کاموں کو فوکس کیجئے، اپنے نظام کو فوکس کیجئے، اپنی عبادت کو فوکس کیجئے، اور مختلف قسم کی جھوٹی خبروں کے اوپر مت جائیے۔ یاد رکھیے، باپ سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے، بیٹے سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے، بیوی سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اس کا حل ڈائلاگ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا حق غصب کیا گیا ہے، لیکن اس کی سوچ کی غلطی ہوتی ہے، وہ سوچ کی غلطی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ کوئی اور وہ حق غصب کر رہا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف نہ آ سکے تو وہ جو ہے ایسے ایشوز کو پیش کرتا ہے جس کے نتیجے کے اندر قوم کو قوم سے لڑا دیا جائے اور وہ پیچھے بیٹھے مزے کرتے رہیں، جو ڈالروں کے اندر اور جو مختلف سرمایوں کے اندر اور سونے اور چاندی کے اندر دولت بٹور رہے ہیں، اس ملک سے بٹور رہے ہیں، اس ملک سے لوٹ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم اللہ سے تعلق قائم کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے تعلق قائم کیجئے، اس رات میں اپنی آخرت کو بھی مانیے، اپنے کاروبار کی بھلائی مانگیے، اپنے بچوں کی بھلائی مانگے، اپنے ملک کی بھلائی مانگے، اپنے ملک کی حفاظت مانگے۔ جو لوگ تقسیم ہند دیکھ چکے ہیں ان سے پوچھئے کہ تقسیم ہند کے اندر کتنی طوفان بدتمیزی تھی، کتنی لاشیں ریلوں کے اندر پٹ پٹ کے آتی تھیں، کتنے علماء کو سولیوں پہ لٹکایا گیا تھا، کتنی عورتوں کی عصمت دری کی گئی تھی۔ جاؤ جا کے عراق میں دیکھو، کتنی مائیں خودکشی کرنے پہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کی عصمت لوٹ دی گئی ہے۔ نبی نے تو سر پہ دوپٹہ رکھا تھا، ان کے دوپٹے کو کھینچ دیا گیا، نبی نے ان کو
لباس حیا کا دیا تھا، ان کے لباس کو تار تار کر دیا گیا، وہ آواز دیتے تھے لیکن ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں یہ جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں سنگین حالات کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتلائیے کہ آج آپ الحمدللہ یہاں اللہ کا پیغام سننے بیٹھے ہیں، آپ کو اطمینان ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ہے، اللہ کی بندوں میں کوئی ہے جو اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہے؟ بازار آباد ہے، کوئی ہے جو بازار کے اندر دہشت گردی کو روک رہا ہے؟ ان احسانات کو فراموش مت کیجئے، لوگوں کے پروپیگنڈے میں مت آئیے، اپنے ملک سے محبت کیجئے، ایمان سے محبت کیجئے، رسول اللہ سے محبت کیجئے۔ ارے میرے عزیزوں، آپ کو کیا پتا ساری دنیا کے اندر لوگ پڑھنے جاتے ہیں اور ساری دنیا سے لوگ دین پڑھنے ہمارے جامعہ میں آتے ہیں۔ ساری دنیا کے اندر لوگ ایمان کے لیے تڑپتے ہیں، ہمارے رائونگ سے جماعتیں ایمان لے کے جنگلوں کے اندر جہاں آدم خور ہیں، جہاں شیر ہیں، جہاں ببر شیر ہیں، جہاں درندے ہیں، وہ اللہ کا کلمہ لے کے پھرتے ہیں۔ اپنا پیسہ، اپنی جان، اپنا وقت، یہ کوئی کم خیر ہے؟ دنیا کے اندر ایسے ممالک ہیں، میں ایک ملک کا نام لیتا ہوں، چچنیا کے اندر آج پاکستان کو جو مقام دیا گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ جب ہماری مسلمان بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی تھی، اس وقت ہمارے نوجوانوں نے اپنے کیمپوں میں ان کو پناہ دی تھی اور ان درندوں کو بموں سے اڑا دیا تھا۔ حرمین شریفین کے محافظ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے حیا نہیں آ رہی ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی 2 سپر پاور کو ناکو چنے چبوانے والے بھی پاکستانی ہیں۔ تو اس نعمت کو نعمت سمجھیے، خدا کے واسطے اس کو اجاڑیے نہیں۔ آپ مجھے بتلائیے، آپ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے برطانیہ کے اندر جابس نہیں ہیں، امریکہ کے اندر جابس نہیں ہیں، جو 500 پاؤنڈ میں خرچہ ہوتا تھا وہ 1500 پاؤنڈ میں خرچہ نہیں ہو رہا ہے۔ حالات ہیں، آزمائشیں ہیں، امتوں پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، صحابی نے اپنا پیٹ دکھایا کہ فاقے سے میرے پیٹ اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ میں 2 بلاک میں 1 بلاک باندھا ہوا ہوں۔ نبی نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، فرمایا میں 2 بلاک باندھا ہوا ہوں۔ میرے عزیزوں، کیا ہم 3 وقت کی روٹی نہیں کھا رہے؟ کیا ہم اچھے سے اچھا پہن نہیں رہے؟ کیا ہم اچھے سے اچھا پی نہیں رہے؟ اللہ کی ان نعمتوں کو بھی سوچو۔ نعمت ایمان کی بھی ہے، نعمت مسجد کی بھی ہے، نعمت مدرسے کی بھی ہے، نعمت گھر کی بھی ہے، نعمت ملک کی بھی ہے، نعمت شہر کی بھی ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں مسائل ہو رہے ہیں، جاؤ جا کے دنیا کو گھومو اور میڈیا کے اوپر جو پابندی لگی ہوئی ہے ان ملکوں کی پابندی ہٹاؤ تو تمہیں پتا چلے گا ہر لمحے کے اندر ایک قتل ہو رہا ہے۔ ان ممالک کا میں نام نہیں لے رہا ہوں، ہر لمحے میں ڈکیتی ہو رہی ہے، ہر لمحے میں عصمت دری ہو رہی ہے، ہر لمحے میں غغوا کیا جا رہا ہے۔ ان باتوں سے متاثر مت ہو، اللہ سے تعلق قائم کرو۔ اللہ رب العالمین جہاں رکھے جس طرح رکھے وہ اللہ ہے۔ تو یہ باتیں آپ لوگ، میں نے تقریر نہیں کی ہے، میں نے اصل میں ایک نظریہ دیا ہے اور آخری نظریہ میں دے رہا ہوں۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے سوا کسی کی بندگی کی اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ نبی کی بندگی کی بھی اجازت نہیں۔ آپ کو یہ سن کر افسوس ہوگا کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر شیطان کے پجاری پیدا ہو چکے ہیں۔
اور باقاعدہ اس کو آہستہ آہستہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ہیلووین کے نام پر ایک تقریب بنائی جاتی ہے جس میں سب منحوس شکلوں کے بن کے آتے ہیں۔ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کو عذاب، اجتماعی عذاب میں غرق مت کر دیجیے گا، تباہ مت کر دیجیے گا، اے اللہ میری امت کے چہرے مسخ مت کر دیجیے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، نبی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، ہم اپنے منہ پہ ٹیٹو بنوا رہے ہیں، اپنے چہروں کو بندر کا چہرہ بنا رہے ہیں، اپنے چہرے کو کتے کا چہرہ بنا رہے ہیں، اپنے چہرے کو خنزیر کا چہرہ بنا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کیسا عشق ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ مجھے بتلاؤ کہ میرے نبی نے تو تم کو ایک اعلیٰ مقام دیا، تم کو اشرف المخلوقات کا مقام دلوایا، اور اس نبی کی ایک ایک سنت کو نوچ نوچ کے پھینکا جا رہا ہے۔ آج کی اس بات کا مجموعہ جو ہے ہمہ جہتی ہے، اور ہم کو یہاں سے اٹھنا ہے، اس طرح اٹھنا ہے کہ آج کے بعد ہماری زندگی یکسر چینج ہو۔ نمازی ہم ہوں گے، سچ ہم بولیں گے، وعدہ ہم پورا کریں گے، بچوں کی صحیح تربیت ہم کریں گے، قرآن کی فکر ہم کریں گے، دعوت تبلیغ کے ساتھ جتنا وقت دے سکتے ہیں تعلیم کی شکل میں، گشت کی شکل میں، سحر روزے کی شکل میں اس میں حصہ لیں گے۔ اور یہ ساری باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ دو باتیں اور عرض کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ غزہ کے مسلمان اس وقت بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور مسلسل مظالم کیے جا رہے ہیں، وہ ظلم کر کے تھکے نہیں، ہم جو ہے احتجاج کر کے تھک گئے۔ پیپسی پھر بکنا شروع ہو گئی، مرنڈا پھر بکنا شروع ہو گئی، KFC پھر بکنا شروع ہو گئی، میکڈونلڈ پھر بکنا شروع ہو گیا۔ ارے میرے بھائیوں، وہ تمہارے دشمن ہیں، بائیکاٹ جاری رکھو۔ اللہ نے تمہیں کم نعمتیں دی ہیں کھانے کے لیے، اور جامعہ کے دفتر محاسب کے اندر جو جس سے جتنا ہو سکے وہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے جمع کروا دیں۔ اور پھر جامعہ، اس میں 15,000 طلبہ پڑھتے ہیں، اس کی بے شمار شاخیں ہیں، اس کے بجلی کے بل ہیں، اس کے لنگر ہیں، اس کی میڈیکل ہے، اس کی کتابیں ہیں، اس کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ تو اس ادارے کو جو یہ محسن ہے، محسن ادارے، اس کو بھی فراموش نہیں کیجئے، اس کو بھی یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔